بنانے کی کوشش کرتا، کہنے کو وہ یہودی تھا اور کرنے کو محبت اس نے اللہ کے نبی سے کی تھی۔ جوان کثیر بیٹھے ہو اور اس ٹائم جوانوں ہی کو ضرورت ہے، اگر جوان سدھر گیا سمجھو قوم سدھر گئی، اور جوان ہی کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے۔ کہنے کو وہ جوان تھا اور تھا بھی یہودی، کرنے کو محبت اس نے بھی کی تھی، اور محبت کا دعویٰ تو تیرا بھی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے گھر میں تو پیدا نہیں ہوا تھا، وہ تو یہودی کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اور ابھی دامن اسلام سے وابستہ بھی نہیں ہوا، لیکن محبت کر لی ہے۔ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تیرا دعویٰ محبت کا ہے، آئیے اب ذرا موازنہ کیجیے ان کی محبت کیسی تھی اور آپ کی کیسی تھی۔ اب وہ نوجوان ہے، سرکار کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، اب سرکار دل میں بسنے لگے۔ معمول کیا بن گیا؟ روزانہ جاتا ہے مسجد نبوی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آقا کو دیکھتا ہے، دل کی پیاس بجھاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، دل میں آتا ہے جاؤں قدموں سے لپٹوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، پھر خیال آتا ہے نہیں کسی نے دیکھ لیا تو باپ کو شکایت کرے گا، باپ مارے گا، اس کا باپ بدترین دشمن تھا۔ اب یہ نوجوان روز کا اس کا معمول بن کے کبھی ایسا ہوتا گھر سے آتا اور سرکار کا دیدار نہ ہوتا۔ اب جب دیدار نہ ہوتا تو یہ پریشانی کے عالم میں نا گلیوں میں گھومتا اور پوچھتا سرکار کدھر؟ محبت چھپائے کب چھپتی ہے؟ وہ بھی وہ اللہ کے نبی سے۔ کسی نے اس کے باپ کو شکایت کر دی اور اس کے باپ نے بڑا غصہ کیا، بہت سختی کی، اور اس کی ماں سے کہا اسے گھر سے باہر نہ جانے دینا، یہ ہماری ناک کٹوا دے گا۔ یہ کچھ دیر گھر میں قید ہوا نا تو سرکار کی محبت میں سلگتا رہا، کچھ دیر گزرے تو برداشت ختم ہوئی، چھپ کے گھر سے نکلتا ہے کہ آج دیدار کروں گا، چھپ کے چل رہا ہے، آج چلنے کا انداز بڑا عجیب ہے، قدم اٹھاتا ہے، دل تھک تھک کرتا ہے، خیال آتا ہے آج بھی دیدار نہ ہوا تو پھر کیا کروں گا، کتنے دنوں سے تڑپ رہا ہوں۔ اب اسی کشمکش میں جاتا ہے، لیکن آقا کا دیدار نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے واپس آتا ہے، پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھوم رہا ہے، سب سے پوچھتا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ شام گھر پہنچتا ہے، شکایت پہلے پہنچ چکی ہے، اب باپ نے مزید غصہ کیا، اسے گھر میں قید کر دیا۔ اب یہ سرکار کی محبت میں سلگنے لگا، اس کا کھانا چھوٹ گیا، اس کا پینا چھوٹ گیا، اب یہ بیمار ہوا، بیمار اتنا ہوا اٹھتا ہے تو اٹھا نہیں جاتا، چلتا ہے تو چلا نہیں جاتا۔ اس کے باپ نے طبیب لائے، بڑے بڑے طبیب آئے، مگر طبیب کی دوائی نے اثر نہیں کیا۔ دنیا کا بیمار ہوتا تو کسی طبیب کی دوائی اثر بھی کرتی، یہ تو نبی کی محبت کا بیمار پڑا ہوا تھا۔ یہ سرکار کی محبت میں سلگ رہا ہے، جہاں تک کہ جسم سے جان نکل رہی ہے، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، ماں سرہانے کھڑی ہے، باپ اس کی سرہانے کھڑا ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے دیکھ کے چیخ ماری، اوہ دیکھ میرا بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، اس کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ ماں کہہ رہی دیکھ کچھ کہہ رہا ہے، یہ قریب ہو کے کہتا ہے میرے بیٹے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جان کی امان ہو تو ایک بات کہہ دو۔ کہا بیٹے میں نے تیرے لیے بڑے طبیب لائے ہیں، کسی طبیب نے دوائی نے اثر نہیں کی، تو آخری سانس سے لے رہا ہے، بول میرے بیٹے تیرا باپ ہر بات کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتا ہے میرے باپ تو جانتا ہے نا میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں، اے میرے باپ مجھ پہ اتنا احسان کر دے، جا کے میرے نبی کو صرف اتنا کہہ دے میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، اگر آخری ٹائم وہ آ جائیں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اس کے باپ کا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے، اپنے غصے پہ قابو کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے بڑا مشکل سوال کیا ہے، صبح لوگ مجھے تانے دیں گے، چل میں تیری خاطر یہ بھی کی دیتا ہوں۔ اب وہ جاتا ہے، جا کے مسجد نبوی کے سامنے جا کے صدا لگاتا ہے۔ سنو عاشق کا مقام کیا ہوتا ہے، جب اس نے صدا لگائی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، آپ کے دیدار کی طلب رکھتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ اس عاشق کے دیدار کے لیے چلتے ہیں جس کے عشق کے چرچے آسمان پہ فرشتے کر رہے ہیں۔ آؤ میرے صحابہ اس عاشق کے دیدار کے لیے کہ جس کے عشق کے چرچے آسمان پہ فرشتے کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کے ساتھ آقا آتے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، جسم سے جان نکل رہی ہے، اس کا باپ دیکھ کے تڑپ جاتا ہے، رو کے کہتا ہے او میرے بیٹے دیکھ تیرے نبی آگے، جاتی ہوئی جان پلٹ آئی، آنکھیں کھل گئی، اور دیکھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آقا میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، آقا ساری زندگی کفر میں بھٹکتا رہا ہوں، آقا بس اتنا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آقا آپ ہی کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا کلمہ پڑھو، آپ مجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں؟ آقا نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے اسے لے جائیں اپنے طریقے سے دفن کیجئے، اسے نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں اور عاشق کا جنازہ ہے، اور جنازے کے ساتھ اللہ کے نبی خود چلتے ہیں، آقا پنجوں کے بل چلتے ہیں، ایڑی زمین پہ